دیکھو آج جو یہ موبائل کا فتنہ ہے، میری آج بہنیں جو ہے اس موبائل کی فتنے کے بنا پر ناجائز تعلقات عام کری رہی ہے، اپنے حسن کو بھی سنبھالے نہیں رکھ رہی ہے، اپنے حسن کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج آپ نے جو ہے اپنی بہنوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ جو ہے شادیوں میں جاتی ہے بغیر پردے کے، آپ کہتے تم اسمارٹ لگ رہی ہو، کیا تمہارا یہی حق تھا کہ درس حسین تمہیں یہی ملتا ہے؟ کیا اللہ اکبر، اگر تمہاری بہن بے پردگی کے ساتھ ہو تو تم جو ہے اسے اچھے سے اچھے کمنٹ کرو، نہیں، اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتی ہے تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم کہہ دو میری بہن تم یزیدی نہیں ہو، تم تو حسینی ہو، اور حسینی اپنے بالوں کو دکھایا نہیں کرتے، بلکہ اگر دوپٹہ بھی چھین لیا جائے تو اپنے بالوں سے پردہ کیا کرتے ہیں، اپنے بالوں سے پردہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو ہے آج انہیں سنبھالا نہیں، وجہ کیا ہے؟ آج آپ کو جو ایسا سماج مل رہا ہے، ایسے سماج کی جو ہے آپ کو صحبت مل رہی ہے جس کے بنا پر آپ عیبوں کو بھی عیب نہیں جان رہے ہو۔ اللہ، اس لیے دیکھو تو صحیح، آپ کس علاقے پر بازار کی اگر آپ سیر کرو گے یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی، مسلمان کی لڑکی ہے، شاپنگ کرنے خود جاتی ہے، بالوں کو لہرا کر خود آتی ہے۔ اللہ، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکی کسی بازار پر جاتی ہے، جب وہ جاتی گھر سے نکلتی ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو جو ہے بے پردگی کے ساتھ نہ دیکھو، اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو جو ہے بے پردگی والے سامان نہ کرنا دو، اس لیے کہ ہمارے سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی باپ، اگر کوئی بیٹا اپنی بہنوں کو پردے کا اہتمام وہ نہیں کرواتا، پردے کا وہ حکم نہیں دیتا، پھر وہ بندہ دیوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دیوس کون ہوتا ہے؟ ہمارے امام فرماتے ہیں دیوس وہ بندہ ہوتا ہے جس کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی، جس کی ریاضتیں قبول نہیں کی جاتی، جس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، اور وہ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں بہنوں کے پردے کا اہتمام نہیں کرواتا ہو۔ پھر اگر آپ یہ شکایت کرو ہم کچوچا گئے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم اجمیر گئے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، میں کہتا ہوں تم نے اپنے دامن پر دیوسی کا جو ہے ٹیگ لگا لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی بندے کے اندر اگر کوئی ایسی علامت لا دی جائے کہ یہ بندہ جو ہے وانٹڈ ہے، یہ بندہ جو ہے کرمنل ہے، یہ بندہ جو مجرم ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کوئی سرکاری نوکر اسے ترجیح دے گا؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا اللہ اکبر کوئی اسے ترجیح نہیں دے گا، بلکہ اس کے پاسپورٹ کو بھی روک دیا جائے گا، اس کے ویزا کو بھی جو ہے منقطع کر دیا جائے گا۔ پھر مجھے بتاؤ تو صحیح تم اپنے گھر سے جا رہے ہو اور اپنے دامن پر دیوسی کا ٹیگ لے کر جا رہے ہو، پھر نگاہیں سمنا تجھ پر نہیں ہونے والی، پھر نگاہیں غریب نواز تجھ پر نہیں ہونے والی، تم پر کسی کی نگاہ نہیں ہونے والی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر نگاہ ہو تو تم اپنی بہنوں کو پردے کا، اپنی بہنوں کو پردے کا حکم دو، اس لیے کہ اگر آپ پردے کا حکم نہیں دیتے تو آپ نے سرکار کی حدیث سنی ہوگی کہ حضور فرماتے کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ حیرت ہوئی ہمیں کہ ایک عورت کو اتنی قدرت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی کو وہ جو ہے مجرم ٹھہرائے گی، اپنے باپ کو مجرم ٹھہرائے گی، اپنے شوہر و بیٹے کو مجرم ٹھہرائے گی اور کہے گی اے اللہ یہ وہی مجرم ہے، اگر یہ مجھے پردے کا حکم دیتی تو میں جہنم پر نہ جاتی۔ اس لیے میرے بھائیو تم عمل کرتے ہو، تمہیں اپنے عمل پر فخر تب ہونا چاہیے جب تم اپنی بیٹی کو، اپنی جو ہے ماں کو، اپنی دلہن کو، اپنی جو ہے رشتہ داروں سے آپ والہانہ شریعت پیش کر انہیں طریقت و شریعت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرو، ورنہ آپ کے اعمال تو اچھے ہوں گے، حشر پر اعلان ہو جائے گا فلاں لڑکی کے باپ کو جہنم پر ڈالا جائے، آپ سوچو گے اللہ ہم نے تو اچھے کام کیے، مگر تمہیں یہ حکم دیا جائے گا تم نے اچھے کام ضرور کیے تھے مگر اپنی بہن کو پردے کا حکم بنا دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں پردے کا حکم دو، پردے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو، دیوس
نہ بنو، مردود نہ بنو، اللہ و رسول کی سنت کو یوں ہی جو ہے یزیدیوں کی طرح جانے نہ دو، بلکہ یزیدی آج بھی آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ دجال کی فتنے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا دجال کا فتنہ کس طریقے سے آج عروج پا چکا ہے، اس کے کتنے ایجنٹ آپ کے علاقے پر گھومتے ہیں، اس کے کتنے سارے ایجنٹ ہر ایک دیش میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ آپ کو جو ہے سماج کو الگ طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں دجالی فتنے کو جو ہے موضوع نہیں بناتا، فقط ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر آپ کی آج بات نہیں مان رہی ہے، بری صحبت کی بنا پر نہیں مان رہی ہے، انہوں نے یہ بری صحبت کہاں سے انہوں نے حاصل کی، یا تو اس کی فرینڈ بری ہے یا پھر اس کے موبائل کا استعمال برا ہے۔ آپ کہو گے استعمال کیسے برا ہے، میں کہتا ہوں آج آپ اپنی بہنوں کو سیریل دیکھنے سے منع نہیں کرتے ہو، اسے فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتے ہو، پھر جس طریقے سے وہ سیریل پر دیکھتی ہے، فلموں پر دیکھتی ہے، اسی طریقے سے اس کو کاپی کر کر اپنے جو ہے حسن کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بہن پر کڑی نگاہ ڈالو، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو بھی اگر تم میک اپ کے سامان لا کر دو تو یہ کہنا میری بہن یہ لے میک اپ کے سامان، مگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے حاضر نہ ہونا۔ اس لیے اسلام کے مقدس شہزادوں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں تم میں جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے، میں ایک فتنے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی نا، وہ عورتوں، ایک عورت کی بنا پر لڑائی ہوئی تھی۔ اس لیے عورت باعث فتنہ بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ عورت زحمت نہیں ہے، رحمت ہے، وہ منحوس نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے اسی کے قدموں میں تو جنت کو رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے تو ہم وجود پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری بیٹی بوجھ نہیں ہونی چاہیے، وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اگر تربیت نہ کر پاؤ تو تمہارے لیے باعث زحمت ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں کی تربیت صحیح کرو اور حسینی بن کر رہو، یزیدی نہ بنو۔ اس لیے کہ حسین نے جو قربانیاں دی تھی اس بنا پر دی تھی